میرے مسلمان یارو دوستو السلام علیکم۔ دیکھو میرے یارو، آج ہمارے دیس میں، ہمارے سماج میں، دنیا بھر میں بڑی مشکل کی دور چل رہی ہے نا دوستو۔ ظالموں نے کئی طرح سے مومن مسلمانوں پر، جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، اس پر جو ہے کئی طرح سے ظلم ڈھا رہے ہیں، ظلم ستم کر رہے ہیں۔ تو میرے یارو دوستو، حال جیسا بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا حکم ہم پر جو ہے اللہ نے بتایا ہے۔ دنیا کی حال پہلے دور میں بھی اس سے آج سے کئی گنا زیادہ مشکل دور گزرا ہے، اور آج بھی ہے، اور آگے بھی بہت مشکل دور آئیں گے، ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ تو میرے یارو، دور جیسا بھی ہو، زمانہ جیسے بھی ہو، حالت جیسی بھی ہو، ظالم ظلم کرتے جائیں گے۔ ظالموں کا کام ہے ظلم کرنا۔ جو ظالم ہے، جو بڑا ظالم ہے، اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا اظلم۔ قرآن میں اللہ رب العالمین جو ہے 16 دفعہ فرمایا ہے اظلم، اور 16 کے 16 دفعہ جو اللہ نے فرمایا ہے اظلم کا لفظ، وہ ہے کافر پر، جو اللہ کو انکار کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں جی۔ اور اس کے نیچے کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہے ظلام۔ اظلم کے نیچے، اظلم کے تھوڑا نیچے سطح کا لوگ ہے جو ہے ظلام۔ تو وہ لوگ جو ہے دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے، اظلام اور ظلام۔ اور اس ظلام سے بھی نیچے درجہ کا جو لوگ ہے وہ ہے ظالم۔ تو میرے دوستو، اور ان ظالموں میں ہمارے مسلمان سماج میں بھی ہے، اور جو نماز ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جو مسلمان خود کو بتاتے ہیں، ہم سب جو ہے اس ظالم میں شمار ہے۔ تو میرے یارو دوستو، ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ سوچنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے، اور اپنی زندگی کو سنورنے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ظالم نہ بنیں، نہ ظالم بنیں، نہ ظالم کی ساتھی بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک جسم میں جان ہے، ہمارے جسم کے اندر جب تک روح ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ظالم ہونے سے بچیں، ظالم کے ساتھی ہونے سے بچیں۔ ہمیں جو ہے مظلوم بننا ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ 5 وقت اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ فرض عین ہے دوستو۔ اور ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، ہم غریبوں کو محبت کریں، مظلوموں کو محبت کریں، اور ضرورت مند جو ہے، غریب طبقہ جو ہے، اس کی مدد کرے، جس سے جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے، ہم اس مظلوموں کا اور ضرورت مند لوگوں کا مدد کرے، چاہے ضرورت مند مسلمان ہو یا پھر غیر مسلمان ہو، اس کی مدد کرے، اس کی خیر خواہی بنے، اس کی گھر میں ہم سب سے مل جل کے رہے، اس کی حالت پوچھے، اور اس کو جیسے ہو سکے اس کی مدد کرے، چاہے مسلمان سماج میں ہو، چاہے غیر مسلمان سماج میں ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے دوستو۔ تو سب سے بڑا اللہ کا یہ جو حکم ہے، حالت جیسا بھی ہو، دنیا بھر میں، دیش بھر میں، اپنے محلہ میں، اپنے سماج میں، جیسا بھی حال ہو، ہر حال میں اللہ کا حکم ہمارے اوپر کیا ہے، ہم یہ جانیں، اور اس پر ہم عمل کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ ہم خود کو جو ہے گڑے پڑے سمجھے، ہم خود کو جو ہے کمزور سمجھے، محتاج سمجھے۔ ہم ہر گھڑی ہر پل جو ہے اللہ کے رحم و کرم کے محتاج ہے۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا دوستو، ہم کچھ کرنے کی قابل بھی نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم سے کروا لیتا ہے۔ اگر ہم سے کچھ اچھا کام اللہ نے کروا لے، اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق دے اچھا کوئی نیک کام، تو ہم خوش نصیب ہے، یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو میرے یارو دوستو، تکبر نہ کرے، تکبر کاری کو اللہ پسند نہیں ہے۔ گھمنڈی انسانوں کو، تکبر کرنے والا انسانوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو میرے یارو، اللہ نے ہمیں، آپ کو، ہم میں سے کسی کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، عقل دیا ہے جی، کوئی بڑا انسان بنایا ہے، کسی
राजनीति पद में हो या फिर माल के एतबार से हो, कोई अगर अच्छा सम्मानी व्यक्ति बनाया है हमें आपको, हम में से किसी को, तो जो है अल्लाह ने इसीलिए बनाया है, इसीलिए हमें सम्मान दिया है, इसीलिए माल दौलत दिया है ताकि हम ज़रूरत की मदद कर सकें। ठीक है मेरे यारों, तो हाल जैसे भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, हम हर घड़ी जो है हमारा अल्लाह का हुक्म है हम पर कि हम अल्लाह की हुक्म को ढूंढें। कैसे किस हाल में अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, इसको जान कर, इसको ढूंढ कर, जान कर जो है हमें अमल करना है। तो मेरे यार दोस्तों, दुनिया की परिस्थिति हालत बहुत ख़राब है, हमारा देश का हालत बहुत ख़राब है। आज मुसलमान समाज में, ख़ास करके मुसलमान समाज में जो है अल्लाह का अजाब टूट पड़ी है। क्योंकि दोस्तों इसीलिए है कि हम मुसलमान समाज के, जो मुसलमान कहते हैं, ख़ास करके हमारी माँ बहनें, हमारी मुसलमान घर की औरतें और हमारी भाइयों में हमारे बुज़ुर्ग लोग जो है अल्लाह की नाफरमानी खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की हुक्म को छोड़ रहे हैं। ये तो एक बड़ा जुल्म है, अल्लाह की हुक्म को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर रहे, ये बड़ा जुल्म है। और उससे भी बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह की नाफरमानी सरेआम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह भी कर रहा है। साधारण इंसानों को जो है, साधारण मुसलमानों को जो है भड़का रहे हैं, भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो है बिदात करवा रही है, शिरक करवा रही है, कुफरी करवा रहे हैं, गलत समझा के हमारे समाज में कुछ आलिम नाम के जो है, आलिम के रूप में, आलिम के भेष में ऐसे बहुत लोग हैं हमारे देश भर में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे मोहल्ले में भी है, जो आलिम खुद को बताते हैं। हम आम मुसलमान जो है ऐसे लोगों को हम आलिम भी समझते हैं, लेकिन वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा, सारे एक जैसा तो बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। नेक इंसान, नेक आलिम, अल्लाह का फरमाबरदार आलिम जो हक बात लोगों तक फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं हक बातें, ऐसे आलिम भी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, बहुत सारे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो है धंधाबाज आलिम है, जो लुटेरा है, जो दुनिया के तलबगार है, दुनिया कमाने के पीछे, दुनिया का लालची, ऐसे बहुत सारे आलिम के भेष में जो बड़ा जालिम है, वो लोग जो है आम मुसलमानों को गलत बता के जो है बहकाता है, अल्लाह से दूर करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर करके जो है बिदात में उसको मुब्तला करता है, बिदात में उसको धक्का देता है, बिदात करवा रहे हैं जी, शिरक करवा रहे हैं, कुफरी करवा रहे हैं। और उन्हें जो है ये पता भी नहीं, उसका जो है उन्हें ये इल्म भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा क्या करना, अल्लाह का क्या हुक्म है हम पर। ये सारे साधारण मुसलमान जो होते हैं, आम मुसलमान है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बारे में इल्म नहीं है। तो ऐसे आम मुसलमानों को, आम लोगों को जो है एक आलिम के नाम लेकर, आलिम के भेष में, आलिम के रूप में जो है ऐसे बहुत सारे आलिम हैं, आम लोगों को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों से जो है, साधारण मुसलमानों से जो है लूट मचा रहे हैं, पैसा भी लूट रहे हैं और उसका ईमान भी लूट पाट कर रहे हैं। ऐसे आलिम दुनिया में बहुत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान पाक में कि ऐसे आलिम जो है लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने मुरीद बनाते हैं, अल्लाह से दूर करते हैं आम इंसानों को। ऐसे आलिमों को जहन्नम में सबसे पहले काफिर और मुशरिक, काफिर से भी ऐसे आलिम को पहले जहन्नम में डाले जाएगा। ये लोग जो है आलिम के भेष में, आलिम के नाम से जो है मुनाफिक है। जो हम जानते हैं कुरान में अल्लाह का फरमान है, हदीस में आता है कि जहन्नम के सबसे नीचे स्तर में रहेगा मुनाफिक, और मुनाफिक जो होगा ये उम्मत मोहम्मदी में पैदा होंगे, उम्मत मोहम्मदी में मुनाफिक पैदा होंगे। मुसलमान समाज में मुसलमान के नाम लेकर, मुसलमान के लिबास
پہن کر مسلمان کے بھیس میں خود کو مسلمان بتائیں گے، خود کو پیر بتائیں گے، خود کو بڑا درویش بتائیں گے، لیکن وہ لوگ منافق ہے جی۔ اس کا زبان میں کچھ اور دل میں کچھ جی، دل میں صرف دنیا کا ہوس، بڑا بننے کا ہوس، مالدار بننے کا جی، نیتا بننے کا یا پھر پیر بننے کا، یہ ہوس دل میں اس کا ہوگا، لیکن زبان میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، زبان سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے، اپنی مرید بنائیں گے، اپنی طرف متوجہ کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ایسے عالم کہلانے والے انسان دین اسلام کی بارے میں لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ایسے لوگ جو ہے جہنم میں سب سے نیچے استور میں رہیں گے، منافق لوگ جی۔ ابو جہل سے بھی، فرعون سے بھی نیچے استور میں رہیں گے یہ لوگ جو منافق ہوں گے۔ تو وہ منافق جو ہے ہمارے مسلمان سماج میں ہی ہوں گے اور ہے، موجود ہے جی، ہزاروں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اس کا حساب اللہ لیں گے، تاکہ ہم عقل کو استعمال کر کے ہم اچھے نیک علماء کے ساتھ بیٹھے، اس سے جانکاری حاصل کرے، کیا صحیح کیا غلط، کیا ہمیں کرنے کا حکم ہے اللہ کا، کیا نہ کرنے کا حکم ہے اللہ کا، یہ سب جانکاری کر کے ہم اپنے عقل کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کو، دماغ کو استعمال کر کے ہم صحیح راستے کو چنیں، غلط راستہ کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے میرے یارو، اللہ ہم سب کو صحیح سوچ سمجھ نصیب فرمائیں، حق راہ پر چلنے والا بنائیں، اللہم آمین۔ السلام علیکم دوستو۔